پچھلے 2 خطبوں میں میں نے حج و عمرہ کے طریقوں کو بتایا کہ عمرہ کرنے کے طریقے کیا ہیں اور حج کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ میرے بھائیوں، حجاج کرام حج کرنے جس شہر میں جاتے ہیں اس شہر کا نام مکہ ہے اور بڑا ہی عزت، عظمت، فضیلت، خوبیوں والا وہ شہر ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کے امن و امان، سلامتی کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اللہ رب العالمین سے جو دعائیں اس شہر کے تعلق سے کی، اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف اس شہر کے امن و امان کی دعا کی بلکہ اس بات کی بھی دعا کی کہ میرے رب مجھے بھی اور میری ذریت کو بھی، میرے بعد آنے والے نسلوں کو جو یہاں بسیں اور رہیں، انہیں اس بات سے بچائے رکھنا کہ وہ بتوں کی پوجا کریں۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کی کہ اے میرے رب انہیں کھانے کے لیے رزق، پھل، ثمرات، طرح طرح کے پھل انہیں عطا فرما۔ میرے بھائیوں، مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جس شہر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت تھی، بہت زیادہ الفت تھی۔ اس شہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی چاہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور اس کی طرف رخ کرتے ہوئے، اسے خطاب کرتے ہوئے جو کلمات کہا کرتے تھے، اس کلمہ کو، اس بات کو راویوں نے نوٹ کیا، صحابہ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کے تعلق سے یہ کہا کرتے تھے کہ تو روئے زمین پر سب سے بہترین ہے اور مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اگر میری قوم تجھے چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتی تو میں تجھے چھوڑ کر دوسرے شہر میں نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے۔ وہ مجبوریاں تھیں جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا تھا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر میری قوم مجھے مجبور نہیں کرتی تو میں تجھے نہیں چھوڑتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ مکرمہ انتہائی عظمت والا اور بہترین شہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے متعلق بیان فرمایا ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض، یہ شہر اس دن سے حرمت والا ہے، ادب والا ہے، احترام والا ہے، عزت اور تقدس والا ہے، جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ ہوا حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ، تو یہ اللہ رب العالمین کی حرمت کے ساتھ حرمت والا ہی رہے گا قیامت تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی بھی شخص کو اس شہر میں جنگ کی اجازت نہیں دی گئی اور مجھے بھی اس شہر میں جو جنگ کی اجازت دی گئی وہ دن کی ایک گھڑی میں، دن کے ایک لمحہ میں مجھے اجازت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا يعزد شوکہ، اس کی عظمت یہ ہے کہ
کہ اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، ولا ينفر صیدہ، اس کے شکار کو نہ بھگایا جائے، ولا یلتقط لقطتہ، اور اس میں گری ہوئی چیز کو کوئی شخص نہ اٹھائے، ہاں وہ شخص اس کو اٹھا سکتا ہے جو لوگوں میں اس کے کا اعلان کر دے، ولا یختلی خلاہا، اور اس کے گھاس بھی نہ کاٹے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذخر گھاس کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ لوہار اور سونار کے کام آتے ہیں اور مکہ والے اسے اپنے چھتوں پر استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دی۔